ساری عبادات کا محور اور مرکز آقا دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور آپ کا احترام ہے۔ صحابہ کرام سے بڑا عابد آج تک دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ صحابہ کرام جیسی ہستیوں کو بارگاہ مصطفی میں بیٹھ کر آواز بلند کرنے سے منع فرماتے ہیں، اور قرآن کریم نے بڑا عجیب رنگ اختیار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو محمد مصطفیٰ کے سامنے بلند نہ کرنا، یعنی ایسا نہ ہو کہ تمہاری آواز کی بلندی کی وجہ سے محمد مصطفیٰ کی آواز دب جائے۔ اور قرآن کہتے ہیں اگر تم نے ایسا کیا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہیں اپنی بزرگی پہ ناز ہوگا، اپنے علم پہ ناز ہوگا، اپنے تقوی پہ ناز ہوگا، اپنے حج اور عمرے پہ ناز ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یاد رکھنا اگر میرے محبوب کی بارگاہ میں اتنی سی آواز بھی بلند ہو گئی ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہاری نمازوں کو، تمہارے حجوں کو، تمہارے جہاد کو، تمہاری تلاوت کو، تمہارے ذکر اذکار کو آگ لگا کے رکھ دوں گا۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تم کہو گے ہم بڑے عالم ہیں، تم کہو گے ہم بڑے خطیب ہیں، تم کہو گے ہم بڑے ادیب ہیں، تم کہو گے ہم بڑے صوفی ہیں، تم کہو گے ہم بڑے لیڈر ہیں، تم کہو گے ہم بڑے بزرگ ہیں، تم کہو گے ہم بڑی اونچے منصب پہ فائز ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ یاد رکھنا اگر میرے محبوب کی بارگاہ میں آواز بلند کر دی، میں پروردگار تمہارے اعمال کو ضائع کر کے رکھ دوں گا۔ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں پتہ نہیں چلے گا۔ آج آپ دیکھیں 1500 سال پہلے قرآن کریم نازل ہوا، آقا دو جہاں کی بارگاہ کے اندر صحابہ کرام تشریف فرمائے، لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہ یاد رکھو اگر معمولی بے ادبی بھی ہو گئی تو میں تمہارے اعمال ضائع کر دوں گا، مجھے تمہارے اعمال کی بزرگی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ جس طرح رسول اللہ مسئلہ سمجھو خدا را، اللہ کے لیے آنکھیں کھولو، میرے نوجوانوں کیا ہو گیا تمہیں، کیوں پاگل ہو گئے ہو؟ علماء نے لکھا ہے کہ آقا دو جہاں کی موجودگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آداب تھے آج آپ کی مسجد نبوی کے بھی وہی آداب ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دور میں تھے، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج بھی جنت کے جس حصے میں آپ تشریف فرما ہیں وہاں آپ زندہ اور سلامت ہیں، اور آپ پر جو درود و سلام پڑھا جاتا ہے آپ اس کو سنتے ہیں، اور یہاں سے اگر بھیجا جاتا ہے تو وہ وہاں فرشتوں کے ذریعے آپ کو سنایا جاتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں مسجد نبوی میں، دو آدمی آپس میں باتیں کر رہے ہیں، ان کی باتیں تھوڑی بلند ہو گئی، مسجد نبوی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز نہیں دی،
سی سی بھی نہیں کیا، جس طرح آج ہم کسی کو متنبع کرنے کے لیے آواز دے کے کہتے ہیں او فلانے متوجہ ہو جاؤ، ادھر آؤ، نہیں، بلکہ آپ نے ایک معمولی سا کنکر ان کی طرف پھینکا۔ جب انہوں نے کنکر ان تک نہیں پہنچا، کنکر پھینکا، جس آدمی کو جا کے کنکر لگا وہ متوجہ ہوا، حضرت عمر کی طرف دیکھا، حضرت عمر نے اشارے سے کہا کہ ان دونوں کو میری طرف بلاؤ۔ ان کو بلایا، آپ نے پوچھا من انتما، کتھو آئے ہو، کیڑی چاہیے ہو، کون ہو، کتھے دے رہنا والے ہو؟ کہنے لگے نحن من طائف، کہ ہم طائف کے رہنے والے، فلاں قبیلے سے ہمارا تعلق ہے، فلاں ہمارا نام ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم دیہات سے آئے ہو، طائف سے آئے ہو، پہاڑوں سے آئے ہو، اگر تم مدینے کے ہوتے، یہاں کے رہنے والے ہوتے، دربار مصطفیٰ کے آداب کا تمہیں پتہ ہوتا، اور پھر تم اس طرح آقا دو جہاں کی مسجد میں اور کھڑے ہو کر بلند آواز سے باتیں کرتے، تو عمر تمہیں اتنے کوڑے مارتا کہ تمہارے جسم کا چمڑا ادھیر دیا جاتا۔ اور پھر بتا دیا، آپ نے باہر نکال کر دور کھڑا کر کے فرمایا خبردار، یہ دربار مصطفیٰ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جانے کے بعد بھی دربار مصطفی میں بھی کسی کو بے ادبی کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ ظالم کے بچوں، الڑ بازی کرنا، وہاں پیچھے بھاگنا، بگانا، دست اندازی کرنا، جھگڑا کرنا، بال نوچنا اور گریبان کو ہاتھ ڈالنا، کپڑے پھاڑنا، عورتوں پر ہلڑ بازی کرنا، میں تو کہتا ہوں ان کو اپنے ایمان کی تجدید کرنی چاہیے، اپنی عورتوں کے ساتھ مولویوں کو بلا کے دوبارہ نکاح پڑھوانا چاہیے۔ ببانگے دہل کہتا ہوں کہ اس طرح کرنے سے انسان ایمان سے فارغ ہو جاتا ہے۔ آپ نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ مسجد نبوی کو، مدینہ منورہ کو، دربار مصطفی کو، کیا یہ ڈی چوک ہے؟ کیا یہ گوال منڈی ہے؟ کیا یہ مال روڈ ہے؟ کیا یہ پاکستان کی گلی ہے؟ یہ تو محمد مصطفیٰ حضور سرور کونین کا مدینہ ہے۔ اللہ کی قسم، وہاں کے رہنے والے جانور اور درندے بھی مدینے میں جا کر مدینے کا احترام کرتے ہیں۔